میں جس وقت پہنچا ان کے پاس تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تو وہاں پہلے ہی سے ایک نمائندہ موجود تھا جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کا، اور ایک آدھ نہیں کئی چینل سے بات ہو رہی ہے اور وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی قطعاً غصے میں نہیں ہے، وہ تقریروں سے ایسا لگتا ہے ہی واز ویری ویری ریلیکسڈ، اس قدر کمفرٹیبل میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ پچھلے دیکھیے 96 سے میری ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے، بیچ میں جب وہ حکومت میں آئے تو اس میں کچھ عرصہ وقفہ رہا، چونکہ حکمران کا ایک اور ماحول ہوتا ہے، ایک اور نفسیات ہوتی ہے، تو میں اس وقت ملنا چاہتا نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ میں مل نہیں سکتا تھا، بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ مجھے وہ ملنا نہیں چاہتے، مجھے بار بار انہوں نے کہا ملنے کے لیے تو میں اوائڈ ہی کر جاتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اتنا کمفرٹیبل انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بالکل کمفرٹیبل ہیں، انہیں پورا یقین ہے الیکشن ہوں گے، انہیں اس کا بھی یقین ہے کہ الیکشن میں وہ جیت جائیں گے۔ دیکھیے ایک اور خبر آپ کو دوں، مختلف ہر سطح پہ سازشیں ہو رہی ہیں، دشمن ممالک بھی کر رہے ہیں اور بہت سے انٹرسٹڈ گروپس بھی کر رہے ہیں جن کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ایک قاتل پکڑ لیا گیا ہے جو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، اس وقت وہ پختونخوا میں پولیس کی تحویل میں ہے، نام بھی مجھے معلوم ہے، ابھی نہیں بتا رہا میں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں پہ ہے، اور زہر دینے کے منصوبہ بھی لوگ بناتے رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی انہیں معلوم ہے۔ 4 آدمی آپ کو پتہ ہے وہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے شریف خاندان کا، اس میں 4 گواہ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں جی، اور اور ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں ملک میں، اس قسم کے زہر آ گئے ہیں جو کھانے میں دیے جا سکتے ہیں۔ وہ از ویری کانشیس، لیکن وہ بالکل ریلیکس ہیں۔ انہوں نے کوئی 10 دفعہ مجھ سے کہا، 10 اگر نہیں تو میں گن تو نہیں رہا تھا، ظاہر ہے 6-7 دفعہ کہا کہ موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے، اس کی کیا فکر ہے، وہ تو یہ ایک لمحہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، تو میں اس میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب میں سیاست میں آیا تھا اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ کافی سنجیدہ اور ایکسپرٹ لوگوں کا تعاون انہیں اس سلسلے میں حاصل ہے، نگرانی کی جا رہی ہے، ٹیلی فون باہر رکھ لیے جاتے ہیں، اور سیکورٹی جو ہے وہ اندر ملاقات کے کمرے تک ہر قدم پہ سیکورٹی موجود ہے۔ ایسی کوئی کوشش اول تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے پتہ ہے ہر چیز کا، تو اب تو ایسی کوئی کوشش ہوگی نہیں، ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے جو وہاں جاتے ہوئے مجھے ملی اور واپسی پہ بھی کنفرم ہوئی کہ توسیع کا کوئی معاملہ نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، وہ یہ اعزازات جو لے رہے ہیں وہ انہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی برطانیہ میں اور متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں، تو یہ ویلفیئر کے دراصل سارا بندوبست ہو رہا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے، وہ شہباز گل کا مسئلہ اتنا سیریس ہو گیا کہ اس سے گفتگو شروع کرنی پڑی کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، موسٹ پروبیبلی وہ ناراض ہیں سخت، اور دوسرا وہ کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ قطر کو مراعات دی جائیں، اور وہ پہنچ رہے ہیں قطر کو مراعات دی جائیں، انہیں یہاں زیادہ ان کی فلائٹس کی اجازت دی جائے، انہیں کوئی بہت سی زرعی زمین دے دی جائے جہاں وہ اپنے لیے خوراک کا، تو آپ کو پتہ ہے عرب ملکوں کا تقریباً سبھی کا یہ معاملہ ہے مصر وغیرہ کے سوا کہ وہ مصر بھی ویسے گندم درآمد کرتا ہے، تیسرا بڑا درآمد کنندہ یوکرین سے ہے وہ، کہ وہ اپنا یہاں سے وہ فصلیں اگا سکیں، پھل اور سبزیاں اگا سکیں۔ قطر کی آبادی تو بہت بڑی نہیں ہے، شاید انہیں بہت وسیع زمین نہیں چاہیے ہوگی، لیکن ممکن ہے 50-60 ہزار ایکڑ سے وہ نواز شریف صاحب وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، اور ابھی وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور باقی جو ہے الیکشن کے لیے عمران خان بہت پر امید ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ بہت آسانی سے 2/3 میجارٹی لے لیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ نے ملاقات کا خلاصہ تو بتایا ہارون صاحب، تشنگی برقرار ہے، میں تفصیل اس کی لوں گی، مگر اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے معاملے کے چند اہم سوالات میرے ذہن میں باقی ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ہارون صاحب، شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے جو اپنا رپورٹ جاری کی یا فیصلہ آپ کہہ دیں کہ جی فیصلہ سنا دیا فنڈنگ کیس کے اوپر، اس کے بعد 8-8 9-9 10-10 پریس کانفرنس ڈیلی ہوتی رہی، یہ ڈیلی 8 سے 10 پریس کانفرنس کر رہی تھی موجودہ حکومت اور ان کے الائز جو تھے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حقائق ختم ہو گیا قصہ؟ ابھی نہیں وہ دیکھیے نا، بات تو کرنے دینا، جب وہ گرد اڑانا چاہتے تھے وہ گرد اڑا لی انہوں نے جتنی۔ دیکھیے سارے کارڈ ایک وقت میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ کارڈ بچا کے رکھنے چاہیے۔ غلطی انہوں نے کیا کی، کوئی اپنے ترکش میں تیر بچا کے ہی نہیں رکھا، اور ایک دن میں 20-20 30-30 پریس کانفرنسیں کر دیں۔ نتیجہ کیا نکلا، اب اس کا امپیکٹ ختم ہو رہا ہے۔ اب ایک تو شہباز گل کی مظلومیت جو ہے وہ اجاگر ہونا شروع ہو گئی، اور یہ بھی اگلے دنوں میں اور زیادہ اجاگر ہوگی۔ دوسرا یہ لوگوں کو احساس ہوا
کہ وہ یہ پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. 50 ڈالر جو ہے ڈونیشن لیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی فنڈنگ ہے. بھائی الیکشن کمیشن یہ نہیں کہتا, عدالت یہ نہیں کہتی, اور کوئی وکیل یہ مانتا نہیں ہے, تو غیر ملکی فنڈنگ کیسی ہوگی؟ پھر وہ اتنا زیادہ مبالغہ کیا کہ لوگوں نے اس پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیا. میرا خیال ہے کہ عمران خان بہت تیزی کے ساتھ اس گرداب سے نکل جائیں گے. میرا خیال ہے انہیں اس کا احساس بھی ہے اور وہ اسی لیے زیادہ آسودہ ہیں, کمفرٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب بظاہر تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے, کیونکہ گرد گھیرا جو تنگ ہے وہ عمران خان صاحب نہیں ہے, شہباز گل صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, حلیم عادل شیخ صاحب کا معاملہ ہے, بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو زیر عتاب ہیں اس وقت. میں نے آپ سے عرض کیا دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور ایک سطح پہ نہیں ہو رہے, کئی سطح پہ ہو رہے ہیں. ٹیکنیکل اصل میں یہ ہے کہ وہ ڈھپ پہ آ جائیں کسی نہ کسی کی طرح. عمران خان صاحب تیار ہیں, جو بات ماننے کی ہے, معقول بات ماننے کے لیے وہ تیار ہیں. اچھا, اور جو فورسز دباؤ ڈال رہی ہیں اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں, خود ان کے اندر عمران خان کے ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں, اور ان کے پاس اتنی معلومات تھیں کہ میں حیرت زدہ رہ گیا. ہر چیز کا انہیں علم ہے, لہذا یہ وہ گھیرنے والی پالیسی تو ناکام ہوگی, گھیراؤ نہیں کر سکتے اس کا. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, ہم تاریخ کے تجربے سے سیکھتے ہیں. ایک لیڈر کو آپ ہٹا سکتے ہیں راستے سے, ہیرو کو نہیں ہٹا سکتے. اس وقت اس کی حیثیت ایک لیڈر کی نہیں ہے, اس میں کتنی خوبیاں ہیں کتنی خامیاں یہ الگ بحث ہے, لیکن اس وقت اس کی حیثیت ایک ہیرو کی ہے. ابھی فیصل آباد کی کانسٹیچوئنسی کا پتہ کیا ہے, جہاں کاغذات مسترد کر دیے ہیں, تو پتہ چلا کہ جو امیدوار ہے نون لیگ کا, وہ تو کمپین ہی نہیں چلا سکتا. وہاں تاجر برادری نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. وہاں انڈسٹری پھل پھول رہی تھی عمران خان کے زمانے میں, اور ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں. ٹیکسٹائل ہی ہے نا فیصل آباد, اور بہت سے لوگ نئے لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں. تو وہ نہیں لڑیں گے تو فرق حبیب لڑیں گے عمران خان. اول تو عدالت اجازت دے دے گی. یہی مردان کی صورتحال پتہ کی ہے. مردان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں کسی کارکن کو کھڑا کر دیں وہ جیت جائے گا. یہی کراچی کی صورتحال ہے. ویسے بھی بلاول بھٹو کے کام کارکن نے ہرایا تھا. لہذا یہ نہیں ہوتا. فرض کیجئے عمران خان کو نکال دیتے ہیں, فرض کیجئے گرفتار کر لیتے ہیں, فرض کیجئے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ الیکشن والے دن کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالنے کے لیے جائے گا. ظاہر ہے پھر پارٹی پہ پابندی نہیں لگائیں گے, ورنہ تو الیکشن تماشا ہی بن جائے گا, ایک نوٹنکی ہو جائے گا, ایک سستا سا گھٹیا سا تماشا بن جائے گا جب لوگ جائیں گے نہیں. تو پی ٹی آئی پہ اگر پابندی نہیں ہوگی تو عمران خان جیل میں بھی تو وہ جیل سے جیت جائے گا, پھر کیا کریں گے؟ خواجہ آصف صاحب کے پریس کانفرنس کا آپ نے حوالہ دیا ہارون صاحب, انہوں نے پروپیگنڈا مہم کی بات کی, انہوں نے غداری کے حوالے سے بات کی, ریاستی اداروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ ہدف کون ہے؟ عمران خان صاحب کی شخصیت ہے یا پھر پوری پارٹی ہدف تنقید ہے؟ ظاہر ہے وہ تو میں نے واضح کر ہی دیا, ظاہر ہے عمران خان ہے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے.